اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یشاقق الرسول، اور جس نے مخالفت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی، من بعد ما تبین له، بعد اس کے کہ خوب واضح ہو گئی اس کے سامنے، الہدا، ہدایت، ویتبع، اور اس نے پیروی کی، اس نے اتباع کی، غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی، مومنوں کے راستے کی پیروی نہیں کی، اس کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی کی، نولیہ، ہم اس کو چلا دیں گے، ما تولا، جس طرف کو وہ چلنا چاہتا ہے، ونصلہ جہنم، اور ہم اس کو داخل کریں گے جہنم میں، وساءت مصیرا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یغفر، نہیں بخشے گا، ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، ویغفر، اور بخش دے گا گناہوں کو، ما دون ذالک، جو شرک کے علاوہ ہیں، ما دون ذالک، جو شرک سے نیچے نیچے گناہ ہیں ان کو بخش دے گا، لیکن شرک کو نہیں بخشے گا، لمن یشاء، جس کو چاہے گا، ومن یشرک باللہ، اور جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، فقد، پس تحقیق، ضل، بہک گیا، بھٹک گیا، گمراہ ہو گیا، ضلالا بعیدا، گمراہی دور کی، ان یدعون، اور نہیں وہ پکارتے، من دونہ، اللہ کے علاوہ، الا اناسا، مگر زنانہ قسم کی چیزوں کو، مؤنث چیزوں کو، عورتوں کو پکارتے ہیں، وَإِن يَدْعُونَ، اور نہیں وہ پکارتے، الا شیطانا، مگر شیطان کو، مریدا، جو سرکش ہے، لعنہ اللہ، اللہ تعالی نے اس پر لعنت کی ہے، اللہ تعالی نے اس پر لعنت کی ہے، وقال، اور شیطان نے کہا، لَتَّخِذَنَّ، البتہ میں ضرور بناؤں گا، من عبادی کا، تیرے بندوں میں سے، نصیباً، حصہ، مفروضہ، مقرر کیا ہوا، یعنی کچھ بندوں کو میں اپنے ساتھ جوڑنے ملانے کی کوشش کروں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور البتہ ہم ضرور ان کو، البتہ ضرور میں ان کو گمراہ کروں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور ان کو امیدیں دلاؤں گا، آرزوئیں دلاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور ان کو حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ، بس البتہ وہ کاٹیں گے، ضرور کاٹیں گے، آذان الانعام، جانوروں کے کانوں کو، جانوروں کے کان کاٹیں گے، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور البتہ ضرور میں ان کو حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، بس البتہ ضرور وہ تبدیل کریں گے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو، اللہ کی مخلوق میں تغیر کریں گے، تبدیلیاں کریں گے، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، اور جس نے بنایا شیطان کو دوست، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا شیطان کو اپنا دوست بنایا، فقد خسر خسرانا مبینا، پس تحقیق اس نے نقصان اٹھایا، کھلا نقصان،
نے کھلا نقصان اٹھایا جس نے شیطان کو اپنا دوست بنایا. یعیدہم، شیطان ان کے ساتھ وعدہ کرتا ہے. وَیُمَنِّیہم، اور ان کو آرزویں دلاتا ہے. وَمَا یعیدہم الشیطان، اور نہیں وعدہ کرتا شیطان ان کے ساتھ الا غرورا، مگر دھوکے کا. اولئک، یہی لوگ ہیں مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولا یجدون عنہا محیصا، اور نہیں پائیں گے وہ اس دوزخ سے چھٹکارے کی جگہ نہیں پائیں گے. اس کے مقابل میں اہل ایمان کا ذکر کیا. جو مومن لوگ ہیں، جو شیطان کی بات مان کر نہیں چلتے، آگے ان کا انجام ذکر کیا. لیکن چلیں پہلے یہاں تک پڑھتے ہیں، اگر وقت رہا تو پھر اس کو پڑھیں گے. ربط لکھیے. گزشتہ آیت میں منافقین کا ذکر تھا. ابھی یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ ہدایت کی راہ واضح ہونے کے بعد اگر کوئی اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا، اللہ کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانے گا، چھوڑ دے گا، کسی اور راہ پر چلے گا، بدعات کا، گناہوں کا مرتکب ہوگا، دین میں نئی باتیں ایجاد کرے گا، تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ چلتا ہے، جدھر وہ پھرنا چاہتا ہے. جیسے کہ منافقین نے بھی اللہ کے رسول کا فیصلہ تسلیم نہیں کیا. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل ہو گیا، اب اس کے اندر نئی ایجادات کی اجازت نہیں ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ کے رسول جو دے دیں اس کو لے لو، جو جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. اور اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور یہاں پر واتبع سبیل من اناب الی، ان لوگوں کے راستے کی اتباع کرو جو اللہ کی طرف آ رہے ہیں، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے نہیں ہیں، جو غلط راستے پہ چلتے ہیں، ان کے راستے پہ نہیں چلنا. فرمایا جو مرضی کرتا ہے اسے اس کے حال پہ چھوڑیں گے، کبھی اسے ہدایت نہیں دیں گے، اور آخر میں اس کو جہنم میں پھینک دیں گے، جو بہت ہی بری جگہ ہے، جیسے کہ بشیر منافق کا حال ہوا. اس آیت سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اجماع حجت ہے اور اجماع دلیل شرعی ہے. اجماع حجت ہے اور اجماع دلیل شرعی ہے. اسی لیے تو اس آیت کے اندر فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. مومنین کے علاوہ کے راستے کی جس نے اتباع کی تو اس کو ہم جہنم میں ڈالیں گے، اس کو ادھری پھیر دیں گے، ادھری چلا دیں گے جدھر جا رہے. تو معلوم ہے مومنین کی اتباع کرنا، ایمان والوں کی اتباع کرنا جائز ہے. اس لیے اجماع شرعی حجت ہے. امام شافعی رحمہ اللہ اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ اجماع حجت ہے، ایمان والوں کی پیروی، ایمان والوں کی اتباع. یہاں پہ سبیل المؤمنین سے وہ عقیدہ اور عمل مراد ہے
جس پہ تمام صحابہ اور تابعین کا اتفاق ہو. تو دلائل شرعیہ آپ کو معلوم ہے 4 ہیں: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع اور قیاس. یہ 4 دلائل، ان سے مسئلہ ثابت ہوگا، قیاس سے ظاہر ہوگا، تائید کے لیے ہوتا ہے قیاس. اجماع کس کو کہتے ہیں؟ لغت میں اتفاق رائے کو کہتے ہیں. اجماع لغت میں اتفاق رائے کو کہا جاتا ہے. اور اصطلاح شریعت میں ایک زمانے میں مجتہدین، علماء راسخین فی العلم، علماء ربانیین، ان کا کسی دینی امر پر اتفاق رائے کر لینا، اس کا نام ہے اجماع. جو بات قرآن میں بھی نہیں، جو بات حدیث میں بھی نہیں، اب پھر امت کا اجماع ہوگا. سب سے پہلے جو معتبر وہ اجماع صحابہ ہے. تو اجماع کا حجت اور دلیل ہونا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. جو آدمی کہتا ہے جی میں صرف قرآن مانوں گا، اجماع نہیں مانوں گا، تو وہ حقیقت میں قرآن کو بھی نہیں مانتا. اور یہ آیت وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو شخص رسول اللہ کی مخالفت کرے یا مسلمانوں کی راہ کو چھوڑ کر کوئی اور راہ اختیار کرے، فرمایا اس کا انجام کیا ہے؟ جہنم ہے. تو توجہ اگر آپ کی سلامت ہو تو میں عرض کر رہا ہوں، جس طرح رسول اللہ کی مخالفت کو موجب عذاب اور اس کی سزا جہنم قرار دی گئی ہے، اسی طرح اجماع کی مخالفت کو بھی جہنم، موجب جہنم اور موجب عذاب قرار دی ہے. پھر اجماع امت کو چھوڑے گا، مومنین کے راستے کے علاوہ کسی اور کے راستے کی پیروی کرے گا، تو اس کی سزا بھی جہنم ہے. تو معلوم ہوا اجماع حجت شرعی ہے. اور حدیث میں فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. اور یہ حدیث متواتر المعنی ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. اور جو جماعت سے الگ ہو جاتا ہے وہ جہنم میں جائے گا. یہ ترمذی کی روایت ہے. تو اجماع شرعی میں شرط یہ ہے کہ رائے دینے والے علماء اور صلاحوں، اتقیاء، ہر کس اور ناقص کی رائے معتبر نہیں ہے. کہ جو بھی چاہے دین میں اپنی رائے زنی کرے، نہیں، ہر آدمی کی رائے کے اعتبار نہیں ہے. یا آپ یوں سمجھ لیجئے، دنیا کا متفقہ اصول ہے کہ علاج کے متعلق کس کے اجماع معتبر ہوگا، کس کی رائے معتبر ہوگی؟ علاج میں ڈاکٹروں کی، اطباء کی، جو میڈیکل شعبہ میں ریسرچ کرتے ہیں ان کی رائے معتبر ہوگی. کسی ریڑھی والے کی تو آلو ٹماٹر بیچنے والے کی معتبر نہیں ہوگی. اور ایسی تعمیر کے متعلق انجینئر حضرات کی رائے معتبر ہوگی. آپ تعمیر کر رہے ہیں تو تعمیر کروانے کے لیے ڈاکٹروں کے پاس تو، پروفیسروں کے پاس تو نہیں جائیں گے. اور تعلیم کے متعلق، ایجوکیشن کے متعلق جو لیکچرار سکالر ہیں ان کی رائے معتبر ہوگی. تو دینی مسائل میں علماء کی رائے معتبر ہوگی، ان کا فیصلہ وجود ہوگا. دین اتنا لوارث نہیں ہے کہ آپ دین کے معاملے میں بھی انجینئر کی مانیں. جو جس کا شعبہ ہے اس شعبے سے متعلق اسی کا اجماع معتبر ہوگا. تو سارے علماء، اپنے وقت کے علماء، اتقیاء، صلحاء، جس مسئلے پہ اتفاق کر لیں شرعی طور پر، وہ مسئلہ کیا ہوگا؟ حجت ہوگا. سب سے پہلا اجماع کس بات پہ ہوا؟ سب سے پہلے جو اجماع ہوا کس بات پہ ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پہ. یہ مسلمانوں کے کیا ہیں؟ خلیفہ ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت اجماع امت سے بھی ثابت ہے. تو یہ اجماع امت دلیل. اگلی آیت میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر
یغفر ما دون ذالک لمن یشاء، کہ اللہ مشرک کی مغفرت نہیں کریں گے اس کے علاوہ جس کو چاہیں معاف کر دیں. ہاں، باقیوں کی مغفرت اور بخشش اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، یاد رکھیے گا. تو ربط یہ ہے، گزشتہ آیات میں منافقین کا حال بیان کیا اور ان کا پردہ فاش کیا. تو جس منافق کا حال بیان کیا وہ مرتد ہو گیا اور مکہ چلا گیا، دیوار کے نیچے دب کر مر گیا. تو اب اس کے بعد اللہ تعالی شرک کے متعلق فرما رہے ہیں کہ شرک بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا. البتہ شرک اور کفر کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ اگر اللہ چاہے تو معاف کر دے بغیر توبہ کے بھی. تو اگر یہ بشیر منافق مرتد نہ ہوتا اور کفار اور منافقین سے جا کے نہ ملتا تو ممکن ہے کہ چوری کا گناہ اس سے معاف ہو جاتا، لیکن یہ بدبخت مرتد ہونے کی وجہ سے مغفرت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا، مرتد ہو گیا، مشرک بنا، تو بخشش سے کیا ہو گیا؟ ہمیشہ کے لیے اب محروم ہو گیا. اب اس کی کوئی بخشش، کوئی مغفرت نہیں ہوگی. یہ بتایا جا رہا ہے. فرمایا کفر اور شرک کے گناہ بغیر توبہ معاف نہیں ہوتے، اور اس کے علاوہ گناہ جس کے لیے اللہ چاہے معاف کر دے. مسلمانوں کے وہ اعمال جو غلطی سے ہو گئے ہیں ان کی بخشش کی امید ہے. یہ آیت اس صورت میں پہلے بھی گزری ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، پہلے بھی آپ نے پڑھی ہے، لیکن پہلے اہل کتاب کے بارے میں تھی جو اہل علم ہونے کے باوجود اللہ کے لیے بیٹے کے قائل تھے، اولاد کے لیے قائل تھے، اپنے آپ کو اللہ کی اولاد بتلاتے تھے. تو اس لیے وہاں آیت کے اختتام پر فرمایا تھا فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، کہ اہل کتاب جان بوجھ کر اللہ پہ کیا کرتے ہیں؟ افطرا باندھتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے، اہل علم ہے کہ اللہ اولاد سے پاک ہے. اور اس جگہ آیت کو مشرکین عرب اور مرتدین کے بارے میں دوبارہ ذکر کیا جو جاہل اور گمراہ تھے. تو اس لیے آیت کے ختم پر فرمایا فقط ضل ضلالا بعیدا. شرک فی العقیدہ ہو، شرک فی المحبت ہو، اللہ کی کسی بھی صفات میں شریک ہو، اطاعت میں ہو، ان سب کا قائل مشرک ہے. مشرک اللہ کے وجود کا قائل ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. مشرک اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتا ہے. ایک اشکال یہ ہے کہ کفار کو ہمیشہ سزا کیوں ہوگی، یا مشرک کو ہمیشہ کے لیے سزا کیوں ہوگی؟ ہمیشہ کروڑہ سال، کھربہ سال وہ جہنم میں جلے گا، لامحدود زمانہ جہنم میں جلے گا، تو اتنی سزا اس کو کیوں ہوگی؟ جبکہ گناہ تو محدود کیا. گناہ کتنی دیر کے لیے کیا؟ 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے. چلو ساری زندگی گناہ کیا تو 50 سال 100 سال گناہ کیا تو اس کو ہمیشہ سزا کیوں دی جائے گی؟ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ ہمیشہ سزا کیوں دی جائے گی کہ ہمیشہ ہی اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے اور لامحدود زمانے تک اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے؟ ایسے کیوں ہوگا جبکہ گناہ اس نے تھوڑی دیر کے لیے کیا ہے، 5 منٹ کے لیے کیا، 10 منٹ کے لیے کیا، 5 سال کیا، 50 سال کیا، لیکن سزا اس کو ہمیشہ جہنم میں کیوں ہوگی؟ کیا یہ زیادتی نہیں ہے؟ اشکال آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا؟ جواب یہ ہے جرم کی سزا جرم کے مطابق ہوتی ہے. یہ ضابطہ تو ہم مانتے ہیں، اشکال کرنے والا بھی کہتا ہے جرم کی سزا جرم کے مطابق ہونی چاہیے کہ اس نے گناہ 50 سال کیا اور سزا اس کی کروڑوں سال ہو رہی ہے. تو جرم کی سزا جرم کے مطابق بالکل ہم مانتے ہیں، یہ ضابطہ ٹھیک ہے، لیکن مطابقت وقت میں نہیں ہوتی. وقت میں مطابقت نہیں ہوتی کہ جتنا وقت اس نے گناہ کیا تو اتنا ہی وقت اس کو سزا ملے. ایسا تو دنیا کے اصول میں بھی نہیں ہے. اب دیکھیں ایک آدمی نے چوری کی ہے، کتنے منٹ لگے اس کو چوری کرنے پہ؟
5 منٹ لگ گئے، 10 منٹ لگ گئے، سزا اس کو کتنے 5 منٹ دیں گے؟ جی ایک آدمی نے 5 منٹ میں چوری کی، کیا خیال ہے اس کو 5 منٹ سزا دیں گے؟ بعض کا تو اس کو 20 سال قید، 50 سال قید، 10 سال قید، عمر قید، ہاتھ کٹ گیا، ساری زندگی سزا۔ تو یہ تو دنیاوی اصول بھی ایسے ہی ہیں۔ تو وقت کے ساتھ یہ ضابطہ نہیں چلتا بابا، آپ کے اعتراض ٹھیک نہیں ہے۔ جو غیر مسلم بڑے عجیب عجیب اشکال کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک آدمی نے کسی کو قتل کیا، قتل کرنے میں کتنی دیر لگی؟ 1 منٹ میں گولی ماری، بس کام ختم، 1 منٹ لگا۔ تو اب کیا خیال ہے جب عدالت جائے گا، جج فیصلہ کرے گا کہ یہ بندہ قاتل ہے، تو کیا خیال ہے یہ جو بے عقل بے وقوف قسم کے لوگ جو اسلام پہ اعتراض کر رہے ہیں، جج نے سزا سنائی کہ اس قاتل کو 20 سال قید کر دو، تو اب اس قسم کا جدت پسند ذہن رکھنے والا آدمی اٹھ کے کہے جج صاحب آپ بڑے عجیب آدمی ہیں کہ یہ تو ضابطہ ہے کہ جرم کی سزا جرم کے مطابق ہونی چاہیے، اس نے تو 1 منٹ میں قتل کیا، آپ اس کو 20 سال سزا دے رہے ہیں، 1 منٹ سزا دیں، کام ختم کریں۔ کیا خیال ہے لوگ کیا کہیں گے؟ یہ بندہ کیا ہے؟ جوتے مارنے کے قابل، کیونکہ بے وقوف آدمی ہے۔ جرم کی سزا جرم کے مطابق ہوگی، لیکن جرم کے وقت کے مطابق تھوڑی ہی ہوتی ہے۔ آئی سمجھ آپ کو؟ ایک آدمی نے کسی کو قتل کیا، 1 منٹ میں کیا، آپ اس کو ہمیشہ کے لیے سزا دیتے ہیں، اس کا قصاص لے لیتے ہیں، اس کو دائمی سزا ہوتی ہے۔ اس لیے مشرک کو بھی دائمی سزا ملے گی۔ اور یاد رکھیے مشرک ہمیشہ کیوں جہنم میں رہے گا؟ اس لیے کہ مشرک باغی ہے، اور باغی کی سزا دنیا کی ہر حکومت سب سے زیادہ سخت سزا دیتی ہے، باغی ہے۔ اور دوسرا جو آپ یہ بھی سمجھ لیجئے، اگر کوئی مشرک کافر ہے، اگر کوئی مشرک ہے کافر ہے، تو اس کی نیت کیا ہوتی ہے کہ میں کروڑوں سال بھی اگر زندہ رہا تو میں شرک ہی کروں گا۔ نیت تو یہی ہوتی ہے نا مشرک کی، کہ جتنی بھی میری زندگی ہوگی میں کیا کروں گا؟ شرک کروں گا۔ اور مومن کی نیت کیا ہوتی ہے کہ جتنا عرصہ بھی میں زندہ رہوں گا دین پر ہی چلوں گا، تو نیت کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اس کی نیت یہ ہے کہ میں اگر ہمیشہ بھی زندہ رہوں، کروڑوں کھربوں سال بھی زندہ رہوں تو شرک ہی کروں گا، تو اس لیے اس کی نیت کی بنیاد پر اس کو ہمیشہ سزا دی جائے گی۔ اور مومن کی نیت کی بنیاد پر اس کی نیت یہ ہے کہ اگر میں ہمیشہ زندہ رہوں تو میں ہمیشہ توحید پر چلوں گا، تو اس کی نیت کے مطابق اس کو ہمیشہ جنت میں رکھا جائے گا۔ تو باغی کو کوئی حکومت برداشت نہیں کرتی، درگزر نہیں کرتی۔ مشرک کی مغفرت نہیں ہے اس لیے کہ وہ باغی ہے، اور مشرک نجس العین ہے، جہنم میں جانے کے بعد بھی مشرک پاک نہیں ہوگا، جلنے کے بعد بھی پاک نہیں ہوگا، اس لیے اس کو جہنم سے کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ اب دیکھیں باقی مومنین مسلمان اگر ان سے کوئی گناہ ہو گیا تو جہنم میں جلانے کے بعد ان کو کیا کیا جائے گا؟ نکالا جائے گا کہ وہ پاک ہو جائیں گے۔ لیکن مشرک اتنا پلید اور گندا ہے کہ جہنم میں جلنے کے بعد بھی کبھی وہ پاک نہیں ہوگا۔ میں آسان کرنے کے لیے آپ کو مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ ایک کپڑا ہو، اس کپڑے کے ساتھ نجاست لگ جائے، اس کپڑے کو دھو دیں تو کیا ہو گیا؟ پاک ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ کپڑے کے ساتھ کوئی پیشاب پخانہ لگ گیا، اس کو دھونے سے کپڑا پاک ہو گیا۔ تو یہی مثال مومن کی ہے۔ اب مومن ہوتا پاک ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی گناہ لگ کے ناپاک ہو جاتا، اس گناہ کو دھو دیا جائے گا، یہ دھل کر صاف ہو جائے گا تو مومن پاک ہو جائے گا۔ لیکن مشرک ناپاک ہے، کیوں؟ اب اگلا سوال میں اٹھا رہا ہوں، اگر کوئی آدمی پخانے کو دھونا چاہے کہ میں اس کو دھو کر پاک کر رہا ہوں، کیا پخانہ پاک ہو جائے گا دھونے سے؟ پخانہ دھونے سے پاک ہوتا ہے؟ نہیں پاک ہوتا۔ تو مشرک پخانہ ہے، نجس ہے، وہ دھونے سے جلانے سے بھی پاک نہیں ہوگا، تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ مشرکین کی گمراہی کی آگے وجوہات بیان کی جا رہی ہیں۔ فرمایا یہ لوگ مشرک لوگ خدا کو چھوڑ کر عورتوں کی پرستش کرتے ہیں، زنانہ قسم کی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں، یعنی بتوں کی جن کی پرستش کر رہے ہیں۔ اہل عرب بتوں کے نام بھی عورتوں کے نام پہ رکھ، لات، منات، عزا، یہ کس کے نام ہیں؟ عورتوں والے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
ہر قبیلہ کے بت کو انسا کہتے تھے اور عورتوں کی طرح ان کو زیورات پہناتے تھے، بتوں کو کپڑے بھی عورتوں والے۔ آج کل بھی مشرک لوگ آپ اگر ہندوستان جا کر دیکھیں تو وہاں پر یہی حال ہے، شکل صورت ان بتوں کی زیادہ عورتوں والی ہوتی ہے، ان کو چوڑیاں پہناتے ہیں اور ان کو انگوٹھیاں پہناتے ہیں، ان کے کان بنا کر ان کے اندر ٹاپس ڈالتے ہیں، اور مشرکین عرب بتوں کو خدا کی لڑکیاں کہتے تھے، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اتنے بیوقوف لوگ تھے۔ تو انسا کا اطلاق اس سبب سے بھی کرتے ہیں کہ یہ بے جان ہے، تو اہل عرب بے جان کو بھی مؤنث کہتے تھے۔ اور ایک مطلب اس کا یہ انسا اس لیے کہا، عورت کیا ہوتی ہے؟ طاقتور یا کمزور؟ کمزور ہوتی ہے نا، تو فرمایا یہ کمزور مخلوق کی پوجا کرتے ہیں، یہ ان کی بے عقلی کی علامت ہے، حقیقت میں شیطان کی پرستش کر رہے ہیں یہ، جس پہ اللہ نے لعنت کی ہے۔ ترجمہ آپ نے سارا پڑھ لیا، بات واضح ہے۔ تو اس کی پرستش بہت بڑی حماقت کی بات ہے کہ شیطان تو تمہارا دشمن ہے، تم اس کی عبادت کر رہے۔ اور یہ بھی حماقت ہے کہ عورتیں جو مردوں سے کمزور ہیں، ان کی عقل بھی کم ہے، تو کامل عقل والے ناقص عقل والوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو لہذا یہاں پر اس کا معنی کمزور بھی ہوگا، کمزور، جیسے قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ فرمایا یا ایھا الناس ضربا، یا ایھا الناس ضربا، مثلا ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، کان کھول کر اس کو سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، جن لوگوں کی تم پوجا کرتے ہو سارے مل کر ایک مکھی بھی بنا نہیں سکتے، معلوم ہے سارے کے سارے کمزور ہیں، تو کمزوروں کی پوجا کرتے تھے۔ تو اس لیے مؤنث کے ساتھ اس کو تعبیر کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر سن 8 ہجری میں مکہ میں داخل ہوئے تو بیت اللہ سے جتنے بت رکھے تھے ان کو کیا کیا؟ توڑ کے صفایا کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ فلان ڈیرے پہ جاؤ، عزا کا ڈیرا ہے، اس کو ختم کر دو اور عزا کو قتل کر دو۔ حضرت خالد بن ولید وہاں پر گئے، جا کر دیکھا کچھ نظر نہیں آیا، کچھ ملنگ وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بھگا دیا، اور درخت وغیرہ تھے ان کو کاٹ دیا تاکہ ان کے بیٹھنے کی جگہ ختم ہو جائے۔ واپس آئے، اللہ کے رسول نے پوچھا ہاں عزا کو قتل کر دیا؟ فرمانے لگے میں نے تو وہاں پر کوئی عزا نہیں دیکھی، البتہ یہ کام کر دیا میں نے۔ وہ جب ملنگ تو اسی جگہ ڈھونڈتے ہیں نا کہ بھنگ اور چرس پینے کے لیے ہمیں موقع مل جائے، لوگ ان کو اللہ کا ولی سمجھے، پاگل بیوقوف لوگ، وہ ایسی جگہوں پر جمع ہوتے ہیں، لباس اپنا وہ اس انداز کا پہن کر کے ہمیں پولیس والے حکومت والے کچھ کہیں نا، چرس پینے کا بہانہ ہوتا ہے یہ سارا، سوٹے بھر بھر کے پی رہے ہوتے ہیں، اور مریدین جا کے وہ پاگل بیوقوف وہ جا کے ان کو بڑے اللہ کے ولی سمجھ رہے ہوتے ہیں، اتنے بیوقوف ہیں لوگ۔ تو یہ تو ڈیرے ڈھونڈتے ہیں، جہاز قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں اور کوئی جگہ ان کو نہیں ملتی، وہ مزاروں پر جا کے ڈیرے لگا لیتے ہیں کہ چلو بھئی یہاں پر بیٹھ جاؤ، یہاں پوچھنے والا میں کوئی نہیں۔ تو یہ نااہلی حکومت کی کہ ان کو پوچھتے نہیں، وہ تو چرس اور بھنگ پینے کے لیے وہاں پر جمع ہے، اور پاگل لوگ ان کو خدا کا ولی سمجھ کے بیٹھے ہوئے۔ تو حضرت خالد بن ولید کو دوبارہ بھیجا کہ جاؤ اور جا کر عزا کو قتل کرو۔ حضرت خالد بن ولید دوبارہ گئے، امرأۃ ناشرۃ رأسہا، ایک عورت اپنے سر کے بال پھیلائے بیٹھی تھی، سر پر مٹی ڈال رہی تھی، ساتھ چیخ چلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کفرانک یا عزا، اے عزا تیرا آج بیڑا غرق ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے سمجھ لیا یہی ہے، جا کر اس کی گردن پہ تلوار رکھی، سر قلم کر دیا، فرمایا تلک العزا لن تعبد بعد ذلک اليوم، یہ عزا آج کے بعد اس کی عبادت نہیں ہوگی۔ تو عزا کو قتل کر دیا۔ تو یہ پری تھی، بعض نے لکھا ہے پری، یہ ظاہر ہوتی تھی، کبھی ظاہر ہوتی کبھی چھپ جاتی، تو مکہ والے جا کے اس کی پوجا کرتے تھے۔ کتنی بڑی حماقت کی بات ہے، کیا پاگل لوگ ہیں۔ فرمایا بتوں کی پوجا کرنا، شیطان کی پوجا کرنا کتنی بڑی حماقت کی بات ہے۔ شیطان نے جب سجدہ کرنے سے انکار کیا، راندہ درگاہ ہوا، تو اس نے کہا میں تیرے بندوں میں سے کچھ کو ضرور اپنے ساتھ ملاؤں گا، انہیں عقائد سے گمراہ کروں گا،
اعمال سے گمراہ کروں گا، آرزویں اور امیدیں دلاؤں گا۔ آج انسان کے اندر آرزویں اور امیدیں ہیں کہ نہیں؟ شیطان یہ آرزویں اور امیدیں دلا رہا ہے، میں بہکاؤں گا، بڑی امیدیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ گلستان کے اندر ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے، چلیں وہ آپ کو سنائی دیتا ہوں، باقی اگر رہ گئے تو کل پڑھ لیں گے۔ یہ امیدیں دلانے پر میں بات کروں، شیطان کیسی امیدیں دلاتے ہیں انسان کو۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں میں ایک سفر میں تھا، ایک تاجر کے ساتھ رات کے وقت، ایک بڑا تاجر تھا، اس کے ساتھ ملاقات ہو گئی سفر میں، اس کے پاس ٹھہرا، بڑا دماغ چاٹا اس نے میرا، کھانا کھانے لگے، باتیں شروع ہوئیں، بڑا عالی شان اس کا مکان، بڑا زبردست قسم کا گھر، ہر چیز اس کے گھر میں موجود، تقریباً 70 سال اس کی عمر ہوگی، 70 سال اس تاجر کی عمر ہوگی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ، اتنا مال دولت آپ کو اللہ نے دے دیا، اتنا خوبصورت مکان کوٹھی آپ نے بنا لیا، ہر چیز موجود ہے، بتاؤ اس کے بعد اب کیا کرنے کے ارادے؟ سنیے تاجر کی، تاجر کہنے لگا کہ میں پوری دنیا گھوم گیا ہوں، اب ایک ارادہ میرا یہ کہ ایک تجارتی چکر اور لگاؤں گا جو میرا آخری تجارتی چکر ہوگا، پھر بقیہ زندگی میں آرام سے ایک جگہ پہ دکان ڈال کے بیٹھ کے اسی پر گزاروں گا، بس ایک تجارتی چکر پورا کروں گا، پھر تجارت کی سفر نہیں کروں گا۔ عارف نے پوچھا بھائی کون سا چکر؟ شیخ سعدی نے پوچھا کون سا چکر، کہاں کا لگاؤ گے؟ کہنے لگا میں ایران سے گندک خریدوں گا، چین میں جا کر بیچوں گا۔ آئی سمجھ؟ جہازوں والا زمانہ نہیں تھا، ایران سے گندک خریدوں گا اور چین میں جا کر اس کو بیچوں گا، چین سے برتن خریدوں گا اور روم میں جا کر فروخت کر دوں گا، اور روم سے ریشم خریدوں گا، ہندوستان میں جا کے فروخت کروں گا، اور ہندوستان سے لوہا خریدوں گا، کیونکہ مغل یہاں کے ہی مشہور ہے نا، لوہا یہاں کا مشہور تھا، ہندوستان سے لوہا خریدوں گا اور اس کو میں حلب میں جا کر فروخت کروں گا، شام میں، اور حلب سے آئینہ شیشہ خریدوں گا اور اس کو یمن میں جا کے فروخت کروں گا، یمن سے یمنی چادریں خریدوں گا، ایران میں آ کر ان کو فروخت کروں گا، اس کے بعد پھر ایک دکان ڈال کے باقی زندگی اس دکان پہ گزاروں گا۔ ارے بابا 70 سال کا تو ابھی ہے، ساری زندگی کا منصوبہ یہ تو نے لمبا بنایا ہوا ہے، 100 سال کا تو یہ کہتے اس کے بعد زندگی دکان پہ گزاروں گا، اس کے بعد تیری کون سی زندگی ہے؟ یہ دیکھیے امیدیں۔ شیخ سعدی سے کہنے لگا آپ بتاؤ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ شیخ سعدی نے کچھ اشعار پڑھے، ان کا ترجمہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ فرمایا تو نے وہ بات سنی نہیں ہے کہ ایک سردار خچر پہ سوار، خچر پہ سامان لیے غور کے سرا سے سامان لے کر جا رہا تھا، خچر نے اس کو ایک کھینچ کے لات ماری اور اس کو گرایا، اور اس کو گرا کے لات ماری اور وہ تاجر مر گیا، تجارت کا سارا سامان جنگل میں پڑا رہ گیا، بکھرا ہوا سامان پڑا ہے، اور وہ سامان زبان حال سے کہہ رہا تھا دنیا دار کی تنگ نظر کو یا تو قناعت بر سکتی ہے یا قبر کی مٹی بر سکتی ہے۔ تو یہ شیطان کی امیدیں دلوانا، آرزویں دلوانا، بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو شیطان آرزویں دلا رہا ہے کہ ان کو شرکی اعمال کو حکم دوں گا، وہ بتوں کے نام پہ جانوروں کے کان کاٹیں گے۔ مشرکین کا یہ طریقہ تھا، یہ کان فلا یبتکن، کان کاٹیں گے، کیا مطلب اس کو سمجھیے کہ جب اونٹنی 5 بچے جنم دیتی تھی اور 5واں بچہ اس کا نر ہوتا تھا، تو اب اس کے کانوں میں چیرا لگا کر اس کو چھوڑ دیتے بتوں کے نام پر کہ اب اس کا نہ دودھ پینا ہے، نہ اس کا گوشت کھانا ہے، نہ اس پر سواری کرنی ہے، نہ اس کی اون استعمال کرنی ہے، اب یہ فلاں بت کے نام کی ہو گئی۔ جیسے ہمارے یہاں بھی بعض علاقوں میں مختلف جگہوں پر لوگوں نے گائے اور بکرے چھوڑے ہوتے ہیں، فلاں صاحب کے نام کے ہیں، تو یہ رسم وہیں سے چلی ہے۔ کان میں چیرا اس لیے لگاتے تھے کہ یہ نشان ہے، لوگ اس کو کہیں کچھ بھی نہ۔ شیطان نے کہا کہ میں انہیں یہ حکم بھی دوں گا کہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتیں بگاڑیں گے۔ یہ بات ذرا سمجھانے والی لمبی ہے، چلیں یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے، یہاں پہ بس کر لیں۔